بخاری کی حدیث ہے. اب حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے جو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار دو دو اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، یعنی اتنی مشقت کر رہے تھے مسجد بنانے کے لیے. ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت عمار پر، بہت پیار آیا، کیونکہ وہ ایسا خاندان ہے نا جی جو اسلام کے لیے تمام کی تمام قربانیاں دے دیا. اماں سمیہ شہید سب سے پہلے، یاسر ابا شہید. تو حضرت عمار جو تکلیف اٹھا کے اس وقت دو دو اینٹیں لا رہے تھے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہائے کم بختی، یا یوں کہ ویحک، ہائے افسوس جسے کہتے ہیں نا، ایسا لفظ ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. افسوس، تو اتنا کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے، تیرا پورا خاندان اسلام کے لیے شہید ہو گیا، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا، یہاں تک آتا تبھی مسئلہ نہیں تھا. اب اس ایک روایت میں خاص طور پر حضرت، یہ روایت تقریباً کئی طرق سے آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، جہاں تک میں پڑھا، ابھی جب میں پڑھ رہا تھا 80 طرق سے آئی ہے، 80 طریقوں سے آئی ہے روایت، لیکن کسی میں یہ لفظ نہیں ہے جو ابو سعید خدری کی روایت میں رضی اللہ عنہ. ان کی روایت میں ہے جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، یا جنت کی طرف بلایا ہوگا، یا جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اب یہ حدیث تو حدیث ہے، بس ایک واقعہ کب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہو گیا. اب آگے کیا ہوا؟ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے صفین، اصل میں صفین جگہ کا نام ہے جہاں جنگ ہوئی. حضرت معاویہ ایک طرف تھے، حضرت علی ایک طرف تھے. وہی جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، خلافت کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے قاتلان عثمان سے بدلہ لو پھر ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے. یہ دو گروہ کے درمیان مسئلہ بڑا تو جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ میں حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے، اور حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے نا، مخالف گروہ کون ہوا؟ حضرت معاویہ. ہو گئی بات. اچھا، لڑتے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، ہوا یہ کہ اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید بھی ہو گئے. اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید ہو گئے. اب حدیث کی طرف آؤ پھر. اب یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ تم تو بخاری بالکل مانتے نا، بخاری میں ضعیف نہیں ہے نا. اب دیکھو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے بالکل. ہاں، کیا حدیث ہے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ تب حضرت معاویہ کا ہو گیا، اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو باقاعدہ بات نکل گئی، حضرت معاویہ وغیرہ ان کا گروہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. ثابت ہو گئی بات بالکل. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو حدیث کہتا ہے نا، وہ اب بڑے اچھل رہے ہیں، یہ بات تو ہم کو کوئی مولوی صاحب نے کبھی نہیں بتائی، علی مرزا یہ سچا ہے، بالکل صحیح ہے. اب اوپر لکھ رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی بات، اس کو بدبخت کو کوئی جہنمی کو بھی رضی اللہ عنہ لکھتا ہے؟ بولو نا بھائی. حضرت فرعون رضی اللہ عنہ، کیا بولیں گے؟ پاگل ہوئے گا کچھ. جب تیرا عقیدہ ہے، تو مانتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر حضرت معاویہ جہنمی ہو گئے، تو پھر تو رضی اللہ عنہ کی لکھتا کیوں ہے؟ بولتا ہے ہم جو ہے وہ حقیقت پیش کر دیں گے، بس رضی اللہ عنہ، یہ صحابیت کو لکھنا اس واسطے ہم رضی اللہ عنہ بولیں گے، لیکن یہ بات حدیث میں آئی، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی. اب یہ کتنے کو باسی کھانا بھی بولو، بریانی بھی بولو تو بولیں گے کون سے؟ یا تو بول تو باسی کھانا بول، یا نہیں تو باسی کھانا نہیں ہے بول، بریانی بول. نہیں یہ باسی کھانا، لیکن میں اسے بریانی بولوں گا، بولا تو کیا بولیں گے؟ تیرا پاگل بیوقوف، تجھے عقل نہیں ہے رے. یہی پاگلوں کی باتیں ہیں. خود لکھتا ہے اپنے آرٹیکل میں، اور جب بھی بولتا ہے سنیوں کو بتانے کے لیے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تاکہ کوئی سنی ہوشیار نہ ہو جائے. ہاں، لیکن پھر یہ حدیث پیش کر کے کہتا ہے دیکھو یہ حدیث میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو بالکل واضح ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت عمار بلا رہے تھے حق کی طرف، اور وہ جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ بلا رہے تھے جہنم کی طرف. السلام علیکم. اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث آپ کے والدین کے خلاف جاتی ہو تو کیا آپ اسے ماننا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا. بالکل اسی طرح اگر کوئی حدیث کسی صحابی کے خلاف جا رہی ہے تو پلیز آپ صحابی کا احترام کریں، لیکن اس حدیث کو آپ مانیں، انکار نہ کریں. اگر کوئی آیت یا حدیث کسی صحابی کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اسے مانیں، دل کو بڑا رکھیں، جگرے کو بڑا رکھیں،
لیکن اس صحابی کی عزت کرنا بھی آپ پر مجھ پر لازم ہے. جیسے 2812 کا انہوں نے ایک مولوی صاحب نے ابھی حوالہ دیا اور کہا جی پھر آپ ان کو جہنمی گروہ مانتے ہیں. جی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا اور نہ ہی اس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ گروہ جہنمی گروہ ہے. 2812 میں لکھا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہوگا. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ مولوی صاحب نہ آپ کریں گے نہ انجینئر صاحب اور نہ میں. اس کا فیصلہ اللہ کی ذات قیامت کے روز کرے گی. تو جگرے کو بڑا رکھنا چاہیے. اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے حضرت خالد ابن ولید سے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس دین کو اپنا لیا ہے کہ جس کی ٹیکسٹ بک قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے والد کو یعنی کہ حضرت خالد ابن ولید کے والد کو ان قریب ہم جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے. تو اب یہ وہ کتاب وہ آیات کیسے تلاوت کرے گا کیسے پڑھے گا. تو آپ دیکھیں حضرت خالد ابن ولید کا جگرہ کتنا بڑا تھا. انہوں نے جب قرآن سیکھنے کے لیے گئے تو کہا کہ مجھے سب سے پہلے وہ آیات پڑھاؤ جو میرے باپ کے خلاف اتری ہیں. تو دیکھیں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ان سے سبق حاصل کریں اپنا جگرہ بڑا رکھیں. دیکھیں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے میں ان احادیث کے الفاظ کا پابند ہوں. اس سے اگر کوئی رزلٹ خود سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو کچھ آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوست کی جماعت ہے. میں نے ہمیشہ کہا صحیح بخاری 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. دوست کی نہیں بولا دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے فسق ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ دوزخ کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے. اب اس کے اگینسٹ کچھ شخص دوزخ میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا. کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزخ کی طرف جانے کے اسباب پیدا کیے ہیں لیکن میں جھوٹے کو دوزخی نہیں بولوں گا. یہ فرق ذرا سمجھیں. حالانکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین لیکن میں کبھی کسی کو اسپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے تو نے جھوٹ بولا تو لعنتی ہو گیا. نہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی نعوذ باللہ من ذالک ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو. آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نوعیت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے. آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ یہاں پر بھی 2812 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا وہ حدیث میں نہیں آئی وہ مولا علی نے دی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں جماعت چھوڑ دو ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے کہ مولا علی کا قول بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں. حدیث مرفوع لے کے آؤ. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا حدیث مرفوع ہو ان کا تقیہ کلام یہی ہوتا ہے. یہ تو مولا علی نے اپنا اجتہاد کیا ہم ان کے ساتھ ہیں. این ممکن ہے نبی اسلام نے ان کو بتایا ہو امپلائڈ ہے کیا بھی خبر ہے لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا. المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدنا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں. جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتا چلا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کے صفیں چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے تو سیدنا علی نے حضرت زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے اس وقت تم باغی اور ظالم ہوگے. ظالم کے الفاظ ہیں ظلم کرنے والے. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی نا تو حضرت زبیر کو فوراً وہ حدیث یاد آئی. انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آ کے روکا ان کو کہ ابا جی کدھر جا رہے ہو. ان کا نہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اچھا آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ حدیث ان کو پتہ تھی تو یہ بڑی کریٹیکل حدیث تھی تو بھولنی نہیں چاہیے تھی. اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تو عنقریب آزاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا؟ تو سولی چڑھ جائے گا. بیک وقت دو بندے ہیں، ایک سولی چڑھ رہا ہے، ایک کی جان بخشی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا. 9 سال بعد اسے یاد آیا جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے شیطان نے بلا دیا. تو شیطان نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھلا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے. وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو لاجیکلی یہ چیز بتائی. اور پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے، ابن جرموز. بعض جگہ جرموز لکھا ہے، یہ پیش کے ساتھ ہے، ابن جرموز. یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا. اب یہ اس نے 2 غلط حرکتیں کی. ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. ایک یہ نافرمانی کی، اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا، اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران. اب جب وہ اپنی طرف سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی بارگاہ میں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اس کا مددگار، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ، اور میرا حواری زبیر ہے. مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو، یہ حضرت علی نے خود کہا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں، ظاہر عشرہ مبشرہ میں سے اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے، ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے. تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے، نہ وہ حدیث تھی مرفوع، وہ مولا علی کا قول تھا، اور وہ بھی اس اسپیسیفک بندے کے بارے میں. اب دیکھیں 2 مختلف باتیں. یہاں پہ ہے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، پوری جماعت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اس ایک اسپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی ابن جرموز کو.